إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ احکم الحاکمین کے لیے جو اپنے نیک بندوں کی دعائیں قبول کرنے والے ہیں۔ انگنت لا تعداد درود و سلام ہو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے انبیاء کے بعد اس امت کے سب سے عظیم پاکیزہ مطہر اعلیٰ عرفہ سچی اور سچی سیرت و کردار کے حامل صحابہ کرام ان کے لیے دعائیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بعد آنے والے کچھ ان خوش نصیب انسانوں کے لیے بھی دعائیں کی جو مختلف طرح کے نیک اعمال کرتے ہیں۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، محدثین کرام پر، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنے سینے سے لگایا اور ہر دور میں امت تک پہنچانے کے لیے ہر طرح کی قربانی دی۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ کو پاکیزگی والی، نیکی اور تقوی والی زندگی عطا فرما دیں، اور اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ کو ویسا بننے کی توفیق عطا کر دے جیسے اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور برکتیں ہمیں عطا فرما دے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، میرے اور آپ کے خالق و مالک کا فرمان ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ محبوب، آپ صحابہ کرام کے مال میں سے صدقہ لے لیجئے۔ یہ صدقہ ان کی تطہیر، پاکیزگی اور تزکیے کا ذریعہ ہے۔ صدقے کو صدقہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ انسان کے ایمان کی سچائی کی دلیل ہے۔ وہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والا ہے،
اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے، وہی حقیقی معنی میں صدقہ کرنے والا انسان ہوتا ہے۔ اور یہ صدقہ یہ انسان کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، یہ انسان کی اخلاقیات کو عمدہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، محبوب آپ ان کے مالوں سے صدقہ لے لیجئے، اس صدقے کے ذریعے آپ ان کی پاکیزگی کر دیجئے، آپ ان کے اخلاق کو سنوار دیجئے، آپ ان کا تزکیہ کر دیجئے۔ ان کے دل کے اندر اگر کوئی کھوٹ ہے، کوئی میل ہے، کسی قسم کی ایمان کے حوالے سے کمی اور کمزوری ہے، آپ اس صدقے کے ذریعے دل سے اس کمی اور کمزوری کو دور کر دیجئے۔ وصلی علیہم، اور محبوب آپ ان کے لیے دعا کیجئے، ان صلاتک سکن لہم، کیونکہ یقیناً آپ کی دعا، آپ کا ان کے لیے دعا کرنا، یہ ان کے لیے سکینت کا باعث ہے، راحت کا ذریعہ ہے، اس سے آرام ملے گا، اس سے ان کی زندگی میں بہاریں آئیں گی۔ واللہ سمیع علیم، دعا آپ کیجئے اور اللہ تبارک و تعالی خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ آپ دعا کیجئے ان کے لیے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرمائیں گے۔ تو بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا حصول یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میسر تھی۔ رات کے کسی لمحے میں اگر دیدار کی تمنا اور تڑپ ہوئی، گھر سے نکلے دیدار نبوی کیا، اور دن میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم مجلس ہونے کی تمنا اور چاہت ہوئی، تو ان عظیم لوگوں کو یہ موقع میسر تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جا بیٹھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد عمر کے چھوٹے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیت الخلاء تشریف لے گئے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس منظر کو دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں چلے گئے ہیں۔ برتن لیا، اس برتن میں پانی کو ڈالا اور بیت الخلاء کے باہر پانی کو رکھ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، رکھے ہوئے پانی کو دیکھا، پوچھا یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ تو بتلایا گیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، آپ کے چچا زاد بھائی عمر کے چھوٹے، انہوں نے آپ کے لیے پانی رکھا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے غالباً سوچا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے جب باہر نکلیں گے آپ نے وضو کرنا ہوگا، وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو دیکھا، اور جب بتلایا گیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے وہ پانی رکھا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا دی جو بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کے خدمت کے جذبے کو دیکھ کے فرمایا، اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ میرے اس صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو یا اللہ قرآن مجید کا علم عطا کر دے۔ دوسری روایت میں اللہم علمہ الحکمہ، یا اللہ میرے صحابی چچا زاد میرے عبداللہ بن عباس کو حکمت کا علم عطا کر دے۔ تیسری بخاری اور مسلم کی روایت میں فرمایا اللہم فقہہ، یا اللہ اسے دین کی فقاہت اور سمجھ عطا کر دے۔ مسند احمد کی حدیث ہے جس میں چوتھے لفظ ہے اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، یا اللہ اسے دین کی فقاہت عطا کر دے اور قرآن مجید کی تفسیر کا علم عطا کر دے۔ یہ صحابی کی خدمت اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے دعا،
نتیجہ کیا نکلا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نعم ترجمان القرآن ابن عباس، قرآن مجید کے مفسر جو بہترین صحابہ میں قرآن مجید کی تفسیر کرنے والے ہیں وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت میں جن لوگوں سے لوگوں نے تفسیر پڑھی ہے اس میں سب سے عظیم مدرسہ اور تفسیر میں جن لوگوں کی خدمات سب سے زیادہ ہیں، فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد جو مکہ المکرمہ میں ان سے تفسیر پڑھنے والے تھے۔ تو صحابہ کی گواہی ہے کہ صحابہ میں جو چھوٹے صحابہ تھے ان میں سب سے زیادہ قرآن مجید کو سمجھنے والے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، انہیں ترجمان القرآن کہا گیا کہ قرآن مجید کے یہ مفسر ہیں، انہیں حبر الامہ کہا گیا، یہ امت کے سب سے بڑے عالم دین ہیں، اور ان کے شاگردوں کو کہا گیا کہ سب سے زیادہ تفسیر کو جاننے والے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد مکہ میں ان سے تفسیر پڑھنے والے ہیں۔ بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ بڑی عظیم چیز ہے، اور وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملی ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دعا کی، اللہم اعز الاسلام بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ او بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ۔ یا اللہ یہ دین کمزور ہے، یہ مکہ کے ریگزاروں میں میرے صحابہ کو ریت پہ لٹا کے ان کے سینے پہ دہکتے ہوئے پتھر رکھ کے یا اللہ ان صحابہ کو اس دین کی پاداش میں گھسیٹا جاتا ہے۔ میری صحابیہ کو دو اونٹوں کے درمیان باندھ کے اس کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے گئے ہیں۔ یا اللہ میرے صحابہ کو اس مکہ میں کوڑوں سے مارا جاتا ہے۔ یا اللہ صحابہ کرام پہ طرح طرح کی تکلیفوں کے عذاب جو ہے وہ ڈھائے جاتے ہیں۔ یا اللہ تو اس دین کو مضبوطی دے دے، یا اللہ تو اس دین کو طاقت عطا کر دے، یا اللہ اس دین کو غلبہ اور عزت اور قوت عطا کر دے۔ اللہم اعز الاسلام بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ۔ یا اللہ دو میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے اس کو اسلام میں داخل کر کے یا اللہ اسلام کو مضبوطی دے دے، ابو جہل کو یا عمر بن خطاب کو۔ وَكَانَ أَحَبَّهُمَا عمر، اور ان دونوں میں سے اللہ کو جو محبوب تھے وہ عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور اس دعا کا اثر اور نتیجہ دیکھیے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے صحیح سند سے صحیح ابن حبان میں ہے، کہتے ہیں ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، جس دن سے عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے اس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عزت، غلبہ اور طاقت عطا کر دی۔ جس دن عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، صحابہ کہتے ہیں پہلے لوگ گھروں میں چھپ کے نماز پڑھا کرتے تھے، لوگ علم حاصل کرنے کے لیے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں چھپ کے جایا کرتے تھے، لیکن جس دن عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی اب گھر میں چھپ کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب صحابہ کو علم سکھلانے کے لیے کسی کے گھر میں چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی آپ نکلیے، اب بیت اللہ میں نماز پڑھیے، میں دیکھتا ہوں کس میں جرأت ہے جو مسلمانوں کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے روک دے۔ تو دیکھیے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا رنگ لائی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہاتھ میں تلوار لے کے صحابہ کی جماعت کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت میں بیت اللہ میں نماز کے لیے نکلتے ہیں، صحابہ جا کے نماز پڑھتے ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک ایک جو
قریش مکہ کا سردار ہے، اسے جا کے بتلاتے ہیں میں مسلمان ہو گیا ہوں، آج کے بعد کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اثر دیکھیے۔ وقت کی دو ہی سپر پاوریں ہیں، دو بڑی طاقتیں ہیں جن کے پاس لشکر بہت ہے، اسلحہ بہت ہے، جن کی زبانیں پہ دھاک ہے۔ ایک کیسر کی حکومت روم کی اور دوسری کسرا کی حکومت ایران کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عظیم صحابی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلام کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ بنا دیا۔ وہی کیسر و کسرا جن کے نام سے لوگ ڈرتے تھے، ان کے جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، ان کے دور خلافت میں یہی کیسر و کسرا جو ہے یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نام سے کانپا کرتے تھے۔ تو بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اس کا بڑا اثر ہے۔ جو بات میں آپ بھائیوں سے کرنا چاہتا ہوں، دل میں یہ خیال ہوتا ہے پیدا، تمنا اور تڑپ ہوتی ہے کہ وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لے لی، خوش قسمت تھے، ہم بعد میں آئے ہیں۔ نہیں بھائی، میں اور آپ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لے سکتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال ایسے بتلائے ہیں، اگر ان اعمال کو کیا جائے تو انسان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، اگر وہ دعا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حق میں ہو اور وہ امت کے سب سے بڑے مفسر بن جائے، اور اگر وہ دعا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حق میں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور طاقت عطا کر دے۔ تو جن اعمال کرنے والوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، تو بھائیو یقیناً ان کے حق میں بھی دعا قبول ہوگی۔ آئیے اس میں سب سے پہلی چیز، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر اللہ امرن سمع منا حدیثا فحافظہ حتی یبلغہ، ابو داؤد اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ اس انسان کے چہرے کو تر و تازہ کر دے، یہ دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا کر دے۔ شرح حدیث نے یہ دونوں معنی کیے، یا اللہ اس انسان کے چہرے کو تو خوبصورتی، تازگی، نشاط، چستی عطا کر دے، یا اللہ اس انسان کو دنیا اور آخرت میں نعمتیں عطا کر دے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو میں اور آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ کس کے لیے؟ من سمع منا حدیثا، جس نے میری کوئی حدیث سنی، فحافظہ، اس نے اس حدیث کو یاد کر لیا، حتی یبلغہ، یہاں تک کہ وہ آگے انسانیت تک اس حدیث کو پہنچا دے۔ صحابہ کرام نے حدیثوں کو یاد کیا اور آگے پہنچایا، تابعین نے ان سے حدیثوں کو یاد کیا، انہوں نے آگے پہنچایا، محدثین کرام نے احادیث کو یاد کیا اور آگے امت تک پہنچایا۔ اور کسی کہنے والے نے کہا، انی لارا نظرتاً فی وجوہ اہل الحدیث، میں محدثین کے چہرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کی وجہ سے تازگی دیکھتا ہوں، کشادگی دیکھتا ہوں، خوبصورتی دیکھتا ہوں، ان چہروں کو بیماریوں سے پاک دیکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے یاد کرنے والے کے لیے دعا کی ہے، اور یہ دعا میں اور آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے لیے بھی اس دعا کا سامان کر سکتے ہیں۔ جہاں میرے اور آپ کے بچے اسکول اور کالج کی کتابیں یاد کرتے ہیں، تھوڑا سا ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی یاد کروا دیجئے، تو
تو اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل جائے گی۔ قریب کے زمانے کے جو سب سے بڑے محدث گزرے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ، اپنی یہ کتاب صحیح موارد الزمان اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری عمر 80 سال سے زیادہ ہو گئی ہے۔ بہت بڑے وقت کے محدث گزرے ہیں۔ میری عمر 80 سال سے زیادہ ہو گئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے جسم میں وہ طاقت اور قوت رکھی ہے کہ میں نوجوانوں سے بھی زیادہ طاقتور چست ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی خدمت کرنے کی وجہ سے مجھے بڑھاپے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت عطا کی ہے کہ بہت سارے نوجوانوں کو وہ جوانی میں میسر نہیں ہے۔ دوسرا عمل بھائیو جس پہ انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل کر سکتا ہے، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى، اللہ کی رحمتیں ہو اس مرد پر جو نرم اخلاق کا حامل ہے، زبان کا میٹھا، کردار کا خوبصورت، اخلاق میں شرینی، مٹھاس کا پیکر، انسانیت کے لیے محبتیں بانٹنے والا۔ رحم اللہ رجلا سمحا، اللہ کی رحمتیں ہو اس مرد پر جو آسان اخلاق والا ہے، نرمی کرنے والا ہے، نرمییں بانٹنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، محبتیں بانٹنے والا ہے۔ اذا باع، جب کسی سے کوئی چیز خریدتا ہے تو چہرے پہ خوشی ہوتی ہے، زبان میں مٹھاس ہوتی ہے، اخلاق بھی اس کا عمدہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا اشْتَرَى، جب خریدتا ہے تو بھی نرمی کا پیکر ہے، محبت کا پیکر ہے۔ وَإِذَا اقْتَضَى، کسی سے کچھ لینا ہو تو جب تقاضا کرتا ہے تو اچھے انداز سے تقاضا کرتا ہے۔ وہ تاجر، وہ کاروبار کرنے والا مرد جو اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا تاجر، روزی کماتا ہے لیکن انسانیت کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، یا اللہ ایسے تاجر پہ تیری رحمتیں ہو جائیں۔ اور یقیناً جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سن کے اس پر عمل پیرا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس کے لیے قبول ہوگی۔ اور جابر رضی اللہ عنہ کی وہ بخاری اور مسلم کی حدیث جو ہم میں سے بہت ساروں نے سنی ہے، لیکن اے کاش کہ ہم اپنی زندگی میں اسے اپنا لیں۔ وہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی جو فوت ہوا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاضر کیا، پوچھا بندے زندگی میں کیا کر کے آئے ہو؟ یا اللہ کوئی عبادت نہیں کی، یا اللہ تیری بندگی نہیں کر سکا، یا اللہ بس ایک چیز ہے، جو کھوٹے پیسے لے آتا تھا وہ لے کے بھی میں اسے اس کی ضرورت دے دیتا تھا، مالدار آتا میں اس کے لیے بھی نرمی کر دیتا، آسانی کر دیتا، ریٹ میں کمی کر دیتا۔ وَأُنذِرُ الْمُعْسِرَ، اگر تنگ دست آ جاتا اسے میں مہلت دے دیتا، بھائی جب ممکن ہو یہ سامان لے جاؤ، جب ممکن ہو قیمت کی ادائیگی کر دینا۔ کھوٹے سکے والے کو بھی رد نہیں کیا، اسے بھی دے دیا، مالدار آیا تو اس کے لیے بھی ریٹ میں کمی کر دی، تنگ دست آیا اسے کہا جب تک آسانی ہو اس وقت آ کر پیسے دے دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے میری مخلوق کے ساتھ یہ رحمت والا معاملہ کیا ہے، وَأَنَا أَحَقُّ بِذَلِكَ، میں زیادہ حقدار ہوں کہ تیرے ساتھ بھی رحمت والا معاملہ کروں۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تجارت میں اس حسن کردار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ رحم اللہ رجلا سمحا، اللہ کی رحمتیں ہو یا اللہ وہ تاجر جو سمح ہے، آسان ہے، درست نہیں ہے، سخت بول نہیں بولتا، نرمی سے بات کرتا ہے، مٹھاس کا پیکر ہے، یا اللہ اپنے اس تاجر بندے پہ تو رحمتیں کر دے۔ تیسرا انسان جس کے لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ارحم المحلقین، یا اللہ حج اور عمرے میں جو لوگ آئیں اور حج اور عمرہ کریں، تیرے گھر کا دیدار نصیب جنہیں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھی یہ نعمت عطا فرما دیں، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے دل اور آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے کہ بیت اللہ کی رونق اسی طریقے سے واپس آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، وہ حج اور عمرے کے لیے آنے والا جو حج اور عمرہ کرتا ہے اپنے سر کے بال منڈواتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بال چھوٹے کروانے والا، پھر فرمایا ایک روایت میں اللہم ارحم اور دوسری میں رحم اللہ، یا اللہ تو رحمت کر دے اس پہ جس نے اپنے بال حج اور عمرے میں تیری عبادت کرتے ہوئے نذرانہ عقیدت کے طور پر تیرے لیے پیش کر دیے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جو بال چھوٹے کروائے، پھر تیسری مرتبہ سر کے بال منڈوانے والے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا کی، اور پھر چوتھی مرتبہ فرمایا والمقصرین، یا اللہ جو بال چھوٹے کروا دیں ان پہ بھی رحمت فرما۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو معمولی سا معاملہ ہے، بالوں کو منڈوا دینا، بالوں کو کٹوا دینا، لیکن اس وقت حدیث کی سمجھ نہیں آئی۔ آج کے جب معاشرے میں نوجوان بچوں کو دیکھتے ہیں پھر حدیث کی سمجھ آتی۔ یہ بال، یہ جو بالوں کے فیشن ہے، یہ کفار کے طریقے کے جو بال ہمارے بچوں ہمارے بچے جس کے دل دادا ہو گئے، ہمارے دلوں کی محبت ان بالوں سے کیسی ہو گئی ہے۔ مسلمان کی مانگ کا انداز دیکھیے، محبت رسول کا دعوے دار ہے، لیکن درمیان سے مانگ نکالنے میں اسے اپنے حسن میں کمی محسوس ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہے، لیکن اس کے بالوں کا ڈیزائن کیسا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، صحابہ جیسا اللہ اور اللہ کے رسول کو مطلوب ہے ویسا، یا کہ اس وقت کے اوباش اوبارہ لوگوں جیسا؟ پھر اب جا کے سمجھ آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بالوں کی محبت اور اس کے یہ جو ڈیزائن ہے اور اس کی یہ جو دلدادگی ہے، اور لوگ جو اس بارے میں جو بے راہ روی کا شکار ہے، تو سچ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انسان بیت اللہ میں ہو، انسان مکہ کی پاک سرزمین میں ہو، اور انسان اپنے بالوں کا نذرانہ بارگاہ الہی میں پیش کر دے، اللہم ارحم المحلقین، جو سر کے بال منڈوا دینے والا ہے، یا اللہ اس پہ تیری رحمتیں ہو جائیں۔ تیسرا انسان جس کے لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، اور بھائی وہ دعا میں اور آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور روزانہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دل میں یہ حسرت مت رکھیے صحابہ دعائیں لے گئے، نہیں، میرے پیارے بھائی میں اور آپ بھی دعائیں حاصل کر سکتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وقت قریب ہو گیا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی وایقظ زوجہ، یا اللہ تو رحمتیں کر دے اس مرد پہ
جو رات کو اٹھا، سردی کی رات، بستر کی لذت ہے، اس لذت کو اس نے چھوڑا، صلی، اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھی، وَأَيْقَظَ زَوْجَهُ، اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کیا۔ اللہ کی بندی، یہ راتیں بستر پہ گزارنے کے لیے نہیں ہیں، اللہ کی بندگی بھی کرنی ہوتی ہے۔ فَإِنْ أَبَتْ نَزَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، اگر بیوی انکار کرے تو پیار اور محبت سے پانی لے اور اس کے چینٹے اپنی بیوی کے چہرے پہ مار کے اسے بیدار کر کے اسے بھی تہجد کے لیے اٹھا لے۔ ایسے آدمی پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ یا اللہ ایسے آدمی پہ تو اپنی رحمتیں کر دے، اور پھر فرمایا وَرَحِمَ اللَّهُ إِمْرَأَةً، یا اللہ اس عورت پہ بھی اپنی تو رحمتیں کر دے، قامت من اللیل، جو رات کو اٹھی ہے، گرمیوں کی رات ہے، رات چھوٹی ہے، نیند پوری نہیں ہوئی، لیکن یا اللہ تیری محبت میں، تیری اطاعت و بندگی میں بستر سے اٹھی ہے، فصلت، تہجد پڑھتی ہے، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے خاوند کو بیدار کرتی ہے، فَإِنْ أَبَا، خاوند اگر انکار کرتا ہے، نَزَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، پھر پانی لیتی ہے، پیار سے اپنے خاوند کے چہرے پہ پانی کے چینٹے مارتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے بندے، میں چاہتی ہوں صرف دنیا کی زندگی کا ساتھ نہ ہو بلکہ آخرت میں بھی میں تیرے ساتھ ہی اللہ کی جنت میں جاؤں۔ اٹھ اللہ کے بندے، اللہ کے دربار میں حاضری دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا وقت ہے۔ ایسی عورت پہ بھی اللہ کی رحمتیں ہوں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، تاکہ ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو حاصل کر لیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ جلدی کرو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ پانچواں اور آخری آدمی جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، رحم اللہ عبدا کانت له عند اخیہ مظلمۃ فی ارض او مال فجاءہ فتحلل من، اللہ کی رحمتیں ہوں اس بندے پہ جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم اور زیادتی کر لی، اس کی عزت کے بارے میں زبان سے کوئی کبھی کلمہ کہہ دیا تھا، اس کا مال جو ہے وہ
اس نے ناحق لے لیا تھا، کسی بھی طرح کی ظلم اور زیادتی اس سے ہو گئی، فجاءہ اپنے بھائی کے پاس آیا، فتحلل منہ اور کہا بھائی یہ زیادتی ہو گئی، یہ تیرے پیسے میں نے ناحق لے لیے تھے، یہ میں تجھے دے رہا ہوں، مجھے معاف کر دے، میری زبان سے تیرے گھر کے بارے میں یہ غلط بات ہو گئی تھی، میں معافی مانگتا ہوں بھائی، مجھے معاف کر دے۔ تکبر نہیں ہے، آیا ہے اور آ کے بھائی سے معافی مانگ لی ہے۔ قبل ان یوخذ، فرمایا قیامت کے دن پکڑ سے پہلے بھائی کے پاس آ کے اپنے ظلم کی جو زیادتی کر لی ہے اپنے بھائی پر، اس کی معافی مانگ لی ہے۔ ایسے آدمی پہ اللہ کی رحمتیں ہوں۔ فرمایا وَلَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، قیامت کے دن لوگوں یاد رکھنا، درہم و دینار دے کر جان کی خلاصی نہیں ہوگی۔ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِ، اگر وہ نیک آدمی ہے، نمازیں پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، زکاتیں دی ہے، صدقہ و خیرات کیا ہے، حج اور عمرہ کیا ہے، عبادات کی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اس کی یہ نیکیاں لے کر ان لوگوں کو دی جائیں گی جن پر اس نے ظلم کیا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ، اگر اس کی نیکیاں نہیں ہیں یا ختم ہو گئی ہے، حُمِلَ عَلَيْهِ مِن سَيِّئَاتِهِمْ، لوگوں کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ آج وقت ہے معافی مانگ لیجئے بھائیوں سے، جس نے اپنے بھائی سے معافی مانگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ یا اللہ تو ایسے آدمی پہ اپنی رحمتیں کر دے۔ آئیے بھائیوں، میں اور آپ بھی ان اعمال کو اپنائیں۔ 5 عمل ذکر ہوئے ہیں۔ ایک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کرنا۔ دوسرا، حج اور عمرے کے موقع پہ اپنے سر کے بالوں کو مڈوا دینا یا کٹوا لینا۔ تیسرا، اگر کسی بھائی پر ظلم ہو گیا ہے اس سے جا کر معافی مانگ لینا۔ چوتھا، رات کو اٹھ کے خود بھی تہجد پڑھنا اور بیوی کو بھی اٹھا کے تہجد پڑھانا، اور عورت کا بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ معاملے کو کرنا۔ اور اسی طریقے سے اور بھی اعمال ہیں، انشاءاللہ کسی دوسری فرصت میں بیان کریں گے کہ جن پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا انسان حقدار بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سارے اعمال کو کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یہ ایک اعلان ہے، بروز اتوار بعد از نماز مغرب 20 فروری تکمیل صحیح بخاری گورنمنٹ جامعہ اسلامیہ نشاط آباد فیصل آباد میں یہ تقریب منعقد ہو رہی ہے۔ بھائیوں سے شرکت کی درخواست ہے، بھائی ضرور دینی پروگراموں میں جایا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دین سے حقیقی محبت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں حقیقی معنی میں اپنے بندے بننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ بہت سارے بھائیوں نے بیماروں کے لیے دعا کا کہا ہے، یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، یا اللہ شفا کے خزانے تیرے ہاتھ میں ہے۔ یا اللہ ان بھائی کے مریضوں کو بھی، اور یا اللہ دیگر جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بھی مقروض ہے اپنی رحمت سے اس کے قرضے ادا فرما دے۔ یا اللہ جو مالی تنگ دستی کا شکار ہے، یا اللہ اسے حلال کی بابرکت وسیع روزی نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بھی پریشان ہے، یا اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ یا اللہ جہاں پر بھی مسلمان مظلوم ہے، یا اللہ مسلمانوں کی تو مدد فرما دے۔ یا اللہ 5 وقت جماعت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے ڈر اور خوف سے نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ سجدوں میں لذت نصیب فرما دے۔ یا اللہ سجدوں میں لذت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دل کی پاکیزگی کا سامان فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں محبتیں اور الفتیں پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں حقیقی معنی میں بھائی بھائی بننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ دین اسلام کی سربلندی میں ہمیں کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرما دے۔ یا اللہ آخرت میں بھی جنت الفردوس عطا فرما دے۔ یا اللہ
جو علماء کرام اور دیگر مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے یا اللہ ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما دے ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.